اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف ٹی وی کی جانب سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا کرے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین اکرام، محترم دوستو، وظائف ٹی وی کی ایک مہینے کے اندر اس طرح کامیابی ملی ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ بہت سے دوستوں کی فرمائش پر اس چینل کو شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو اسی طرح امت مسلمہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے اور فرمائے، اور اسی طرح ہم اپنے لاچار اور مجبور بہن بھائیوں کے لیے بہترین سے بہترین عمل، آزمودہ اور مجرب عمل، جو عمل ہم خود کرتے ہیں یا دوسروں کو کر کے خود دیتے ہیں، وہ عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، بہت سے مسائل اس وقت سر اٹھائے ہوئے ہیں، جس میں آج کل زیادہ تر مسائل دھوکہ دہی کے، غلط بیانی کے اور دشمنی کے ہیں۔ بہت سے لوگ مجبور ہیں جو کسی ظالم کے خلاف لڑ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اور ظلم سہتے سہتے اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہی زندگی کا خاتمہ کرنے کا سوچ لیا ہے۔ تو ایسے بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسا انمول تحفہ لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ دے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، یہ عمل دشمن کے اوپر غلبہ پانے کا عمل ہے۔ دشمن کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں آپ اس عمل کے ذریعے، اور دشمن کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا بھی کر سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے، یا دشمن کو پاگل کر دینا ہو تو بھی یہ عمل آپ کے لیے بہت مجرب ثابت ہوگا۔ اس عمل کے فائدے بہت ہیں، لیکن یہ عمل ایک ہی ہے۔ اس کو کرنے کا تھوڑا انداز بدلا جائے گا تو اس کا فائدہ بھی بدل جائے گا۔ جتنا سخت عمل آپ کریں گے اتنا ہی سخت جو ہے آپ کا دشمن وہ ہلاک ہوگا، بیمار ہوگا اور پاگل ہو جائے گا۔ اس عمل کی اجازت میں صرف اس بندے کو ہی دوں گا جو واقعی ہی مظلوم ہو، جس کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہو، ورنہ اس عمل کو آپ نے کسی بھی طرح سے نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنی پریشانی ہمیں پہلے بتائیں، ہمیں واٹس ایپ کر دیں، ہم آپ کا استخارہ کر کے دیکھ لیں گے کہ واقعی ہی کوئی بندہ مظلوم ہے یا کہ کسی کو پھنسانے کی سازش کر رہا ہے۔ تو دوستو، اس طرح آپ نے نہیں کرنا کہ تھوڑی سی عداوت، تھوڑی سی رنجش خاندان میں اکثر ہو جاتی ہے، تو جس وجہ سے آپ چاہیں تو اسے ہلاک کر دیں یا اسے پاگل بنا دیں، تو بالکل آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بہت آزمایا ہوا اور مجرب عمل ہے۔
اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی وظیفے دیے ہیں شاید ہی کوئی وظیفہ اس قدر خطرناک ہو جس قدر یہ خطرناک ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اپنے ان تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جو نیچے لال رنگ کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے سبسکرائب کا، اس کے اوپر کلک کر دیجئے گا، اور ساتھ ہی ایک گھنٹی کی علامت شو ہوگی، آپ اس کو بھی ٹچ کر دیجئے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ہر آنے والا نیا عمل، نیا وظیفہ آپ تک بآسانی پہنچتا رہے گا۔ تو چلتے ہیں دوستو اپنے عمل کی جانب۔ دوسری بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب بھی ہم یہ عمل کرتے ہیں، کسی کو کر کے دیتے ہیں، تو ہم بھی اجازت لے کر اس عمل کو کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد سے۔ ہم پہلے اس کا استخارہ کرتے ہیں، اگر ہمیں استخارے میں اجازت مل جائے تو ہم یہ عمل کر کے دیتے ہیں، ورنہ ہم یہ عمل بھی نہیں کرتے۔ یہ اس قدر خطرناک عمل ہے کیونکہ یہ ایک نہیں، دو نہیں، پورے خاندان کی زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ نہ کرے، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر طرح کی برائی سے بچ سکیں۔ تو دوستو، یہ عمل کرنے سے پہلے دشمن کی آپ نے اصلاح کی ہر تدابیر اختیار کرنی ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اسے اصلاح کر سکیں، اس کے ساتھ آپ کی صلح ہو جائے، کیونکہ اگر اس نیت سے کہ رشتہ ایمانی تمام رشتوں سے بالا تر ہے، اس رشتہ کے سبب اللہ والوں میں شمار ہوتے ہیں، اسی رشتے کی سبب ہم لوگ اللہ والوں میں شمار ہوتے ہیں، اس رشتہ کی نسبت سے دوسرے مسلمان بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ دنیاوی رشتے کا بھائی ہو یا دینی رشتے کا، انتقامی کاروائی سے پہلے اصلاح کی رسمی تدابیر ضرور اختیار کر لینی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے مؤثر تدبیریں کرنی چاہیے، اور یہ تدبیریں کرنے کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ جوں کا توں ہی ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مان رہے، تو پھر آپ یہ عمل 7 روز تک کریں۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے، غور سے آپ اس ویڈیو کو سن لیں، بار بار آپ کو بتانے کی ضرورت پیش نہ آئے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور ان کا حل بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے، تو بار بار پوچھنے سے آپ گریز کریں، ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھ لیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو انشاءاللہ آ جائے گی۔ بہت ایزی ہم آپ کو جو عمل بتاتے ہیں اور بہت ایزی طریقہ بتاتے ہیں۔ تو یہ عمل دوستو آپ نے 7 روز تک کرنا ہے، اور اس کا ٹائم کیا ہے کرنے کا؟ یا تو اس کے 2 ٹائم ہے کرنے کے، ایک زوال کا ٹائم ہے، ایک غروب آفتاب کا ٹائم۔ یہ 2 ٹائم میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کسی بھی ٹائم اس عمل کو نہیں کر سکتے، اور اس میں کوئی بھی دن مختص کر لیں، اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ فلاں دن ہی عمل ہوگا، آپ نے جس دن سے سٹارٹ کرنا ہے اسی دن پر ختم ہو جائے گا۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، لیکن ٹائم اس کے 2 ہیں، ایک زوال کا، دوسرا غروب آفتاب کا۔ تو سب سے پہلے دوستو آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے تو اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں اپنے دشمن کا تصور رکھنا ہے، کافی مضبوط تصور، جو آپ کو کوئی پریشانی نہ دے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب دشمن کا تصور آپ کے ذہن میں ہوگا تو 2 لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں،
تو آپ نے سب سے پہلے اپنے داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو بند کرنا ہے. تو کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ کاف. پھر اس کے ساتھ والی انگلی کو بند کرنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے ہا. پھر اس کے ساتھ والی کو بند کرنا ہے تو پڑھنا ہے یا. پھر اس کے ساتھ والی آپ نے انگلی کو بند کرنا ہے تو پڑھنا ہے عین. تو پھر آپ نے انگوٹھے کو جب بند کرنا ہے تو پڑھنا ہے آپ نے سواد. ایک ہاتھ آپ کا جو مکمل مٹھی بند ہو گئی، اس کے بعد آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ کی مٹھیاں کو بند کرنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے چھوٹی انگلی کو بند کرنا ہے، اس کو بند کرتے وقت آپ نے پڑھنا ہے ہا. پھر اس کے بعد دوسری انگلی کو ساتھ والی کو جب آپ نے بند کرنا ہے تو پڑھنا ہے میم. پھر جو اس کے ساتھ والی آپ نے انگلی بند کرنی ہے تو پڑھنا ہے عین. پھر پڑھنا ہے شہادت کی انگلی کو بند کرتے ہوئے سین. اس کے بعد آپ کا انگوٹھا بچ گیا، اس کو آپ نے بند کرنا ہے اور پڑھنا ہے کاف. یہ لوح قرآنی کے 2 الفاظ ہیں. 10 الفاظ لفظ بنتے ہیں، اس کے 10 اعداد ہیں اور 10 ہی آپ کی انگلیاں بند ہو جائیں گی. اس طرح پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھیاں اپنی دونوں بند کر لینی ہے مضبوطی کے ساتھ. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ فیل قرآن کریم کی ایک سورت ہے 30ویں پارے میں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس سورت کو آپ نے، اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے قرآن کریم کھول کے سامنے رکھ لینا ہے. تو اس سورت کو پڑھنا کچھ اس طرح ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمہم 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 بحجارۃ من سجیل فاجعلہم کعصف مأکول. تو جب آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، جس جگہ پر ترمہم آتی ہے اس جگہ پر آپ نے ترمہم کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. جب پہلی بار آپ ترمہم کہیں گے تو آپ نے چھوٹی انگلی کو کھول لینا ہے، یعنی کہ جس روٹین سے آپ نے انگلیاں بند کی ہیں اسی روٹین سے آپ نے چھوٹی انگلی کو کھولنا ہے، پھر ساتھ والی کو کھولنا ہے، پھر آپ نے دوسری کو، پھر تیسری کو، اور ساتھ ترمہم ترمہم پڑھتے جانا ہے. 10 مرتبہ ترمہم کہنا ہے اور 10 ہی آپ کی انگلیاں کھل جائیں گی. تو انگلیاں کھولتے جانا ہے جس ترتیب سے بند کی ہیں. اس کے بعد آپ نے سورہ کو مکمل کرنا ہے. جب آپ کی سورت مکمل ہو جائے گی اور دشمن کی طرف یا دشمن کے گھر کی طرف، تصور تو آپ کے ذہن میں اس کا پہلے سے ہوگا ہی، آپ نے دم کر دینا ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو آپ کے دشمن ہوں گے وہ انتقام کو پہنچ جائیں گے. تو یہ اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو پھر میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ عمل کرنے سے قبل دشمن کی اصلاح کی تدبیر آپ نے ضرور کر لینی ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں پر، چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑوں پر ایسے عمل نہیں کیے جاتے اور نہ ہی کرنے کی اجازت. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے ہمیں نوازتا رہے. اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کوئی بھی مظلوم ہو اس کا فائدہ ہو سکے. جزاک اللہ.